اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلی کی تقسیمات ہیں، دو طرح کی تقسیم ہے۔ پہلی تقسیم کلی کے افراد کا خارج میں واقع میں پائے جانے کے اعتبار سے، کلی کے افراد کا خارج میں پائے جانے کے اعتبار سے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے، یعنی کلی کے افراد خارج میں پائے بھی جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ کلی کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، اس اعتبار سے تقسیم ہے کس کی؟ کلی کی۔ کلی کے افراد کے خارج میں پائے پائے جانے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ کلی کی تقسیم پہلی تقسیم ہے، اس اعتبار سے کلی کی اقسام کتنی ہیں؟ 6۔ دیکھو، کلی کے افراد کا خارج میں حقیقت میں واقع میں پایا جانا ممتنع ہے یا ممکن ہے۔ ممتنع کا مطلب محال، ناممکن، یعنی کلی کا کوئی فرد خارج میں پایا جائے یہ ناممکن ہے یا ممکن ہے؟ کلی کا کوئی فرد خارج میں پایا جائے یہ ناممکن ہے یا ممکن ہے۔ اگر یہ ناممکن ہے کہ کوئی فرد پایا ہی نہیں جا سکتا تو یہ کیا ہوا؟ پہلی قسم، مثالیں دوں گا بعد میں۔ پہلی قسم، اور اگر ممکن ہے کہ کوئی فرد پایا جا سکتا ہے کلی کا تو پھر سے کیا کہیں گے؟ ممکن۔ تو کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو، کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو۔ پھر دیکھیں گے کوئی فرد پایا بھی جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، اگر نہیں پایا جاتا قسم کون سی ہے؟ دوسری۔ اگر پایا جاتا ہے تو پھر دیکھیں گے ایک ہے یا زیادہ ہے۔ کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ہے ممکن، لیکن پھر دیکھیں گے کوئی فرد ایک ہے ممکن، ایک ہے پایا بھی جاتا ہے کہ نہیں، تو کوئی فرد خارج میں پایا بھی جاتا ہے یا نہیں پایا۔ اگر پایا جاتا ہے پھر جناب والا دیکھیں گے ایک فرد پایا جاتا ہے یا زیادہ۔ اگر ایک فرد پایا جاتا ہے تو پھر دیکھیں گے اس ایک کے علاوہ دوسرے افراد کا پایا جانا ممتنع ہے یا ممکن ہے۔ اگر اس ایک فرد کے علاوہ دوسرے افراد کا پایا جانا ممتنع ہے تو تیسری قسم ممکن ہے، اس ایک کے علاوہ دوسرے افراد کا پایا جانا ممکن ہے تو چوتھی قسم۔ یہ کب تھا؟ جب اس ایک فرد کے علاوہ اس کوئی ایک فرد پایا جاتا ہو۔ ایک ہم نے کہا نا کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہے یا ممتنع تو پہلے ممکن ہے تو جناب والا کوئی فرد پایا بھی جاتا ہے یا نہیں تو دوسری قسم پایا جاتا ہے لیکن ایک فرد یا زیادہ، ایک فرد تو پھر اس ایک کے علاوہ باقی کا پایا جانا ممتنع یا ممتنع تو تیسری، ممکن تو چوتھی۔ لیکن اب یہ ہے کہ فرد پایا جاتا ہے لیکن ایک نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے۔ کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے، پایا بھی جاتا ہے، ایک نہیں بلکہ زیادہ ہیں۔ اور جو زیادہ ہیں وہ زیادہ کو دیکھیں گے وہ متناہی ہیں یا غیر متناہی۔ متناہی کا مطلب محدود، ان کی ایک حد ہو، یعنی شمار کیے جا سکتے ہیں تو وہ متناہی ہیں، شمار کیے جا سکتے ہیں تو قسم پانچویں قسم۔ اور اگر غیر متناہی ہیں کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے اور پائے بھی جاتے ہیں اور ایک نہیں بلکہ زیادہ ہیں، اور وہ زیادہ کیا ہیں؟ غیر متناہی ہیں، غیر متناہی، شمار نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ کون سی قسم ہو گئی؟ چھٹی قسم ہو گئی۔ سمجھ میں آ گئی؟ پھر ایک بار سنو، کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع یا ممتنع تو پہلی قسم، ممکن ہے تو دوسری قسم۔ نہیں، دیکھیں گے کہ جناب والا کوئی فرد پایا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ کلی کا کوئی فرد خارج میں پایا جائے، یہ ممکن ہے، لیکن خارج میں حقیقت اور واقع میں کوئی فرد پایا بھی جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر جناب والا نہیں پایا جاتا تو دوسری قسم پایا جاتا ہے ایک فرد یا زیادہ۔ ایک فرد تو وہ اس ایک کے علاوہ اور افراد کا پایا جانا ممتنع یا ممتنع تو تیسری قسم، ممکن تو چوتھی قسم۔ اگر جو فرد پایا جاتا ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ زیادہ ہیں، زیادہ وہ متناہی یا متناہی شمار کیے جا سکیں تو پانچویں قسم، اور نہ شمار کی جائے تو غیر متناہی۔ اب مثالوں سے کام واضح ہوگا۔ چلیں جی، ایسی کلی ہوگی جس کے افراد کے خارج میں پایا جانا ممتنع ہوگا۔ مثال آسان واضح کرتا ہوں، شریک باری تالا۔ جی، شریک باری تعالی، شریک باری تعالی۔ چلو جی، اللہ تعالیٰ کے شریک کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہے۔ سنو گے پھر بولو گے۔
اللہ کے شریک کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہے، محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا کوئی شریک پایا جائے خارج میں۔ اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں تو پایا کیسے جائے گا؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نہیں ہے تو اس کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی۔ تو اللہ کا کوئی شریک ہے بھی نہیں، ممتنع ہے، یعنی اس کا ہونا کیا ہے؟ ممتنع۔ اللہ کے شریک کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہے، محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی شریک خارج میں ہو۔ صحیح ہو گیا؟ جی مثال بازی ہو گئی؟ جی آگے دیکھو، دوسری قسم ایسی کلی جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو لیکن ممکن ہو کوئی فرد پایا نہ جائے، کوئی فرد خارج میں پایا نہ جائے۔ غنقا، ایک جناب والا پرندہ ہے جس کے پر مشرق سے مغرب تک لمبا بڑا پرندہ ہے، ایک کلی ہے۔ جب غنقا بولتے ہیں تو ایک پرندہ ذہن میں آتا ہے یا اس قسم کے بہت سارے؟ بہت سارے۔ ایک کلی تبھی ہوگی جب بہتوں پر بولی جائے، بہتوں پر بولی جائے تو بہت سارے پرندے اس قسم کے ذہن میں آتے ہیں تو کلی ہے۔ اور جناب والا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن ہے، ممکن ہے کہ اللہ غنقا کو پیدا فرمائے، ہے کہ نہیں؟ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ قادر ہے۔ قادر ہے، قادر ہے اس بات پر کہ غنقا کو پیدا فرما دے۔ تو پتہ چلا اس کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ہے ممکن، لیکن اب دیکھنا ہے پایا بھی جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ غنقا خارج میں ہے، حقیقت میں واقع میں کوئی غنقا ہے نہیں ہے تو کوئی فرد پایا نہیں جاتا۔ کلی کی کون سی قسم ہوئی؟ دوسری قسم ہوئی۔ اب یہ ہے کہ کلی کا کوئی فرد خارج میں پایا جائے، دیکھیں گے ایک فرد پایا جاتا ہے یا زیادہ افراد؟ زیادہ افراد، بولو تو صحیح، ایک فرد پایا جاتا ہے یا زیادہ؟ اگر ایک فرد پایا جاتا ہے پھر دیکھیں گے اس ایک کے علاوہ باقی افراد کا پایا جانا ممتنع ہے یا ممتنع ہے یا ممکن۔ جیسے واجب وجود۔ الوجود کسے کہتے ہیں؟ جس کا وجود ضروری ہو، عدم محال ہو۔ وجود کا معنی ہونا، عدم کا معنی نہ ہونا۔ وجود معنی اور عدم معنی نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وجود ضروری ہے۔ ضروری کا مطلب یہ ہے جس کا انفکاک محال ہو، جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، اسے کہتے ہیں ضروری۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو جس کا وجود کیا ہو؟ ضروری، اور اس کا عدم کیا ہو؟ محال۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی وقت میں ہو کسی وقت میں نہ ہو، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ کیا ہے؟ ضروری، اور اللہ کے لیے نہ ہونا یہ محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی وقت ایسا ہو کہ اس وقت میں اللہ نہ ہوتا ہو، ایسا ہے نہیں۔ تو یہ ہے واجب الوجود، یہ ایسی کلی ہے اس کے افراد، اس کا جو ہے فرد پایا جاتا ہے، لیکن کتنے افراد ہیں؟ ایک ہے۔ اس ایک کے علاوہ، اللہ کے علاوہ باقی افراد بھی ہیں، باقی افراد کا پایا جانا کیا ہے؟ ممتنع۔ اللہ کے علاوہ باقی افراد کا پایا جانا ممتنع، ناممکن، محال، ممکن ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ واجب الوجود۔ واجب الوجود سے مراد کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ، اللہ کی ذات مراد ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ ہے کہ کلی کے افراد کا پایا جانا ممکن ہے، فرد پایا بھی جاتا ہے، لیکن ایک فرد ہے یا زیادہ ہیں؟ ایک ہے، اور ایک کے علاوہ افراد کا پایا جانا ممتنع ہے تو واجب الوجود تیسری قسم۔ اور اگر ایک کے علاوہ باقی افراد کا پایا جانا ممکن ہے تو یہ کون سی قسم آ گئی؟ چوتھی قسم آ گئی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ جو سورج اور چاند، سمجھ آ گئی نا؟ کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے، اور یہ خارج میں پائے بھی گئے کہ نہیں؟ خارج میں سورج چاند ہیں کہ نہیں؟ ہیں بھی صحیح۔ اب ایک فرد ہے زیادہ ہے؟ ایک ہے نا؟ ایک فرد ہے۔ اب ان کے علاوہ دیگر کا سورج چاند کا پایا جانا ممکن ہے یا ممتنع ہے؟ ممکن ہے، ناممکن ہے؟ ممکن ہے۔ اللہ چاہے تو بنا لے، ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو کلی کے افراد کے خارج میں پایا جانا ممکن بھی ہے، فرد پایا بھی جاتا ہے، فرد ہے بھی ایک، اس کے علاوہ باقی کا پایا جانا ممکن بھی ہے اگرچہ پایا نہیں گیا۔ نہیں سمجھ لگی؟ اگرچہ پایا نہیں گیا، ایک ہی فرد ہے، اگرچہ دوسرے کا پایا جانا ممکن ہے، یہ الگ بات ہے کہ نہیں پایا گیا۔
تو یہ کون سی قسم ہوگی؟ چوتھی۔ اب ہے کہ کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے، فرد پایا بھی جاتا ہے، ایک نہیں بلکہ زیادہ افراد پائے جاتے ہیں۔ وہ جو زیادہ افراد پائے جاتے ہیں وہ متناہی ہیں، شمار میں آتے ہیں کہ نہیں؟ شمار میں آ بھی سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے، اگر شمار میں آ سکتے ہیں تو پانچویں قسم، شمار میں نہیں آ سکتے تو چھٹی قسم، شمار میں آ سکتے ہیں تو کواکب سیارہ، کواکب سیارہ، مثال کیا ہے؟ کواکب سیارہ سے مراد کیا ہے؟ کواکب سیارہ سے مراد شمس ہے، قمر ہے، مریخ ہے، زحل ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ کواکب سیارہ، سارے کیا ہیں؟ کواکب سیارہ۔ اب دیکھو یہ کلی کے افراد ہیں کہ نہیں؟ خارج میں پائے بھی جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو خارج میں پایا جانا ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے۔ فرد پایا بھی جاتا ہے کہ نہیں؟ پایا جاتا پائے بھی جاتے ہیں، ایک ہے نہیں، زیادہ ہے۔ اب پوری گردان ہم نے پڑھ دی ہے، زیادہ ہیں، زیادہ افراد ہیں۔ اب زیادہ سے مراد کیا ہے؟ شمار ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہو سکتے ہیں، متناہی ہے نا، شمار ہو سکتے ہیں۔ جب شمار ہو سکتے ہیں تو کون سی قسم ہوئی؟ پانچویں قسم ہے۔ اور اگر شمار نہ ہو سکتے ہوں تو وہ کون سی قسم ہے؟ چھٹی قسم ہے۔ جیسے معلومات باری تعالی، باری تعالی، معلومات باری تعالی، باری تعالی۔ جناب والا دیکھو کائنات جب سے بنی ہے، بندے آتے گئے جاتے گئے، درخت آتے گئے جاتے گئے، اور ریگستان کے ذرات دیکھو، اور دریاؤں سمندروں کے جو قطرے ہیں وہ دیکھو صاحب، یہ بہت سارے ہیں، لیکن ان پر بس نہیں، قیامت تک آتے جانے ہیں۔ ذرات بھی ہیں، درخت بھی آتے جانے ہیں، انسان بھی آتے جانے ہیں، پھر بندوں کے افعال اعمال بھی ہیں، یہ بھی معلومات ہے کہ نہیں؟ معلومات ہے۔ تو معلومات الہیہ میں جو چیزیں ہیں وہ شمار میں آ سکتی ہیں؟ شمار میں نہیں آ نہیں سکتی ہیں۔ اب جو معلومات ہیں اللہ تعالیٰ کی معلومات ہیں، یہ خارج میں ہیں کہ نہیں؟ ان کا خارج میں اللہ تعالیٰ کی جو معلومات ہے ان کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے یا ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ اور کوئی فرد پایا بھی جاتا ہے کہ نہیں؟ پایا جاتا ہے۔ ایک فرد ہے، زیادہ ہیں؟ زیادہ۔ شمار میں ہے کہ نہیں؟ شمار نہیں کی جا سکتی، شمار ان کو نہیں کیا جا سکتا، غیر متناہی ہیں، لا محدود ہیں۔ تو یہ کون سی قسم ہو گئی؟ چھٹی قسم ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بات نہ سمجھیے، چلو۔